السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قولوا، کہو تم، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ کے ساتھ، وما انزل، اور اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی، الینا، ہماری طرف، وما، اور اس چیز کے ساتھ، انزلہ، اتاری گئی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا، اور جو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما، اور جو اوتی النبیون، دیے گئے نبی، انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے،
لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بینا درمیان احدن کسی ایک کے منہم ان میں سے ونحن اور ہم لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے مسلمون مسلمان ہیں فرما بردار ہیں فَإِن پس اگر آمنو ایمان لائیں وہ بمثلی ساتھ مانند ما جس کے آمن تم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے فقد اہتدوا پس تحقیق ہدایت پائیں گے وہ وَإِن اور اگر تولوا منہ پھیر لیں وہ فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں ہم وہ فی شقاق ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ضرور کافی ہوگا آپ کو ان پر اللہ وَهُوَ اور وہی ہے سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ سے صبغۃً رنگ میں وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں قل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جگڑتے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ اللہ کے بارے میں وَهُوَ اور وہ ربنا رب ہے ہمارا وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا وَلَنَا اور ہمارے لیے ہیں اعمالنا ہمارے اعمال وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہیں اعمالکم تمہارے اعمال وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے ہیں مخلصون خالص اعمال کرنے والے ام کیا تقولون تم کہتے ہو ان بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی کل کہہ دیجئے انتم کیا تم عالم خوب جانتے ہو ام اللہ یا اللہ ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جس نے قتم چھپایا شہادت گواہی کو اندہو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو تل کا یہ امت جماعت تھی امت تھی کا تحقیق خلط گزر گئی لہا اسی کے لیے ہے ما جو کسبت کمایا اس نے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو کماؤ گے تم وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اما اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے یعملون وہ اعمال کرتے جی الحمدللہ ادھر تک ہمارا پارہ نمبر 1 جو ہے وہ ختم ہو گیا تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو اگلے 2 دنوں میں ایک خلاصے کے طور پہ پیچھے سے کور کریں گے کور کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ اس کی ایک مفصل اسائنمنٹ ہوگی سب کے لیے جو کہ سب نے حل کرنی ہوگی تو اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم آگے فیصلہ کریں گے کہ دوسرا سپارہ سٹارٹ کریں اور اس میں تھوڑی سی گرامر کو بھی ہم ایڈ کریں ساتھ ساتھ چاہے ہمارا سبق زیادہ ہونے کی بجائے تھوڑا ہو جائے آدھی آیت ہو جائے 1 آیت ہو جائے لیکن ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ تھوڑا سا عربی بھی کی بات کی تھی اس کو لے کے چلا جائے ٹھیک ہے تو آج کے سبق کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں دیکھ کے پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے تو کل انشاءاللہ ہم پہلی خلاصہ کلاس کریں گے اور پھر پرسوں انشاءاللہ دوسری کریں گے اور 2 دنوں میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا سپارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر اچھی سی ایک مفصل ایک ہی اسائنمنٹ ہوگی انشاءاللہ کوئی 4 سے 5 سوالوں پر مشتمل ہوگی
تو اس کو جو ہے وہ پھر سب نے حل کر دیا. قولو کہہ دیں تم یا کہہ دو تم، یہ جمع کا صیغہ. کل کہہ دیجئے آپ، اس سے یہ قولو جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب کہہ دو آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور اس چیز کے ساتھ انزلہ اتاری گئی الینا ہماری طرف. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہود کو، نصارہ کو، مشرکین عرب کو کہہ دو کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، وما اور اس چیز پر انزلہ نازل کی گئی الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف. وما اوتیا اور اس چیز پر جو عطا کی گئی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا، اس میں والاسباط اور اولاد، یہ سبت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے آسانی سے پھیلنا. اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبت کہتے ہیں، یعنی پوتے پر پوتے، ٹھیک ہے، یعنی اولاد کی اولاد کو سبت کہتے ہیں. تو پھر اس میں والاسباط سبت کی جمع ہے، یعنی اولادیں. یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ان کی اولاد کے آگے 12 قبائل تھے، اور وہ سارے کے سارے قبائل جو ہیں وہ والاسباط میں آتے ہیں. اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد آئے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے کافی عرصہ کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا تھا. وما اور جو اوتین نبیون دیے گئے انبیاء، یعنی آج تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو جتنی بھی احکامات سکھائے گی ان سب کے اوپر ہم ایمان لے کے آتے ہیں. کہہ دیجئے کہ ہم ان سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. کون سی چیزیں؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، جو بھی رب العالمین کی طرف سے ہماری طرف، یا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور حتیٰ کہ تمام انبیاء کے اوپر جو بھی چیزیں نازل ہوئیں ان کے اوپر ہم ایمان لے کے آتے ہیں. پھر آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہے لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے. یعنی اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی. یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں اور جتنے بھی انبیاء اور رسل تھے، ان میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں ہیں بھی اور بعض کے نہیں ہیں. سب پر ایمان لایا جائے کیونکہ وہ سارے کے سارے برحق ہیں. اور ان کے درمیان فرق کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے کسی کو مان لیا اور کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو نہیں مانا. جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اور ایمان لانے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرنا، کیونکہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے تھے اور برحق تھے، حق پہ تھے، اس لیے سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ہاں البتہ تفصیلی ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ہے. یعنی جب قرآن آ گیا
تو قرآن آنے کے بعد اب ہر حکم جو مانا جائے گا وہ قرآن کا مانا جائے گا، قرآن کے اوپر ہی عمل کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے آنے سے پہلی تمام کتابیں جتنی بھی تھیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ پہلے تمام پیغمبر جتنے بھی آتے رہے وہ خصوصاً صرف ایک قوم کی طرف آتے تھے، جس قوم میں وہ پیغمبر مبعوث کیے جاتے تھے اس کی طرف آتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، تمام قبیلوں کے لیے، سب کے لیے نبی ہیں، سب کے لیے رسول ہیں۔ تو پھر احکام ہم مانے جائیں گے تو کس کے مانے جائیں گے؟ قرآن کے مانے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانے جائیں گے۔ لیکن ایمان لانا ہے، سب کے اوپر لے کے آنا، اور کسی میں بھی لا نفرق بین احد من رسلی، کسی میں بھی فرق نہیں کرنا، فرق کے بغیر ایمان لے کے آنا۔ وَنَحْنُ، اور ہم لہو، عبد اللہ کے لیے جو ہے اس کی ضمیر ہے کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ وَنَحْنُ، اور ہم لہو اسی کی طرف، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ فَإِن، پس اگر آمنو، ایمان لے آئے وہ لوگ، یعنی وہ یہود، نصارہ، مشرکین عرب، بمثلی، ساتھ اس مثل کے، مانند کے، ما جو آمن تم، ایمان لائے تم، بھی، ساتھ اس کے، یعنی جس چیز کے اوپر تم ایمان لے کے آئے ہو اس چیز کے اوپر اگر یہ مشرکین اور یہود و نصارہ ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ بھی ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ، اور اگر تولوا، وہ منہ پھیر لیں گے، اعراض کر لیں گے، فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں، ہم وہ فی شقاق، شکوں میں پڑ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے۔ شک سے شقاق یہ جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونا، ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب ضرور آپ کو کافی ہوگا ان پر اللہ۔ اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی بھی ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میرے لیے ان پر کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے۔ یعنی کافی ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وہ اپنی مددوں کے لیے کسی اور کو بلائیں، کبھی کس سے رابطے کریں، کبھی آپس میں کٹ کر لیں، کبھی آپس میں لڑائیاں کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہمارے لیے ہمارا ساتھی، ہمارا مددگار کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر پورا ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب ضرور، پس ضرور کافی ہوگا آپ کو ان پر اللہ۔ یعنی یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو، جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں بھی آیا، تو واقعی وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ اس سے پھر جائیں، اس سے منہ موڑ لیں، اس سے مخالفت اختیار کر لیں، ضد کی وجہ سے پھر لیں، تو وہ کیا ہوگے کہ وہ ٹکڑوں میں خود ہی بٹ گئے۔ اب اس وعدے کے مطابق جب یہ بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ پھر مخالفت کی نا، جب منہ موڑا، جب مخالفت کریں گے، آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، دشمنی کریں گے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ ہی ان کے اوپر کافی ہوگا آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کافی ہوا بھی۔ پھر بنو نذیر اور بنو قینقاع مدینہ سے نکالے گئے، بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ جتنے بھی یہود و نصارہ تھے پورے کے پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے۔ وَهُوَ، اور وہی ہے، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا۔
یعنی کون جو اللہ کافی ہوگا وہی اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اسی لیے جب بھی کسی دشمن سے واسطہ پڑے تو دشمن سے، صاحب استطاعت سے، صاحب سلطنت سے واسطہ پڑے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے؟ اللہم اکفنیہم بما شیتا، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے. صبغت اللہ، رنگ اللہ کا. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتن، رنگ میں. وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، عابدون، عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. صبغت اللہ، صبغت اللہ کا ادھر مراد جو ہے وہ فعل امر بھی ہے اور خبر کے طور پہ بھی ہے. یعنی فعل امر ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور اگر ویسے مضارع میں دیکھیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ، اور اس آیت میں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. اس کو صبغت اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو اس پانی سے غسل دیتے اور کہتے کہ یہ اب پاک اور صحیح معنوں میں نصرانی ہوا ہے. اس رسم کا نام ان کے ہاں معمودیہ یا بپتسمہ تھا. معمودیہ، یہ اس رسم کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا کہ اس میں کیا کرتے تھے، پیلے رنگ سے اپنے بچوں کو نہلایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب وہ بالکل صحیح معنی کے اندر عیسائی ہو گیا. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام ہے، جسے شروع سے لے کر، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام لے کر مبعوث ہوئے. وہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اسی کی پیروی کرو، اسی کی پابندی کرو. کیوں؟ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتن، رنگ میں. یعنی یہ جو طریقہ آپ نے خود سے اختیار کر لیا ہے وہ کس طرح سے اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے دین سے، اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے. تو پھر ساتھ میں وہ تائید بھی کر دی مسلمانوں کی طرف سے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کی طرف سے، عابد، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں فرمایا، قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جگڑتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو، اور وہ، ربنا، رب ہے ہمارا، وربکم، اور رب ہے تمہارا. یعنی یہود مسلمانوں سے جگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے ہوئے، یعنی بنی اسماعیل میں سے کیسے ہوگے. ہمارا دین سب سے بہتر ہے، تمام انبیاء کا دین ہے. تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جگڑتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو، اور وہ، ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. یعنی اس آیت میں ان کی تردید فرمائی کہ ہمارا تمہارا رب ایک ہی ہے اور ہم عبادت میں خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے مخلص ہیں. پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کیسے درست ہو گیا؟ کیونکہ جب کہ تم تو خالص بھی نہیں رہے، تم نے کیا کر لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا. وَلَنَا، اور ہمارے لیے ہے، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے ہیں، مخلصون، خالص، یعنی خالص عبادت کرنے والے. ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم کیا، تقولون، تم کہتے ہو،
इन बेशक इब्राहीम इब्राहीम व इस्माइल और इस्माइल व इसहाक और इसहाक व याकूब और याकूब अलैहिमुस्सलाम वल अस्बात और उनकी औलादें कानू थे हुदन यहूदी और नसारा या ईसाई। अब यहूदियत अपने मौजूदा जो उनके नजरियात और कायद थे ना, उनके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद, और इसी तरह ईसाई भी जो है, इनके भी जो मौजूदा नजरियात और कायद हैं, ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद वजूद में आए। यानी इनके जो अभी के कायद हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के काफी अरसा के बाद इन्होंने इख्तियार किए। यहूद और नसारा के आलम लोगों को इस बात को अच्छी तरह ज़हन में बिठाते थे, कह देते थे कि इब्राहीम इस्माइल इसहाक याकूब अलैहिमुस्सलाम और इनकी औलादें यहूदियत और नसरानियत से थीं, बल्कि बात तो बिल्कुल अक्ल के उल्ट करते थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तो कब गुजरे? पहले गुजरे, बाद में गुजरे। उनसे जब उनसे बाद में आए हैं, वो पहले इनसे गुजर गए हैं, तो फिर यहूदी और ईसाई वो कैसे हो सकते थे? लेकिन चूंकि इनके उलमा ने इनके ज़हन में ये बात बैठा दी हुई थी कि तमाम अंबिया यहूदियों के कौल के मुकाबले में यहूदी थे और नसारा के कौल के मुताबिक नसाई थे, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उलमा यहूद और उलमा नसारा को इस नीति को, इस बददियानती को जाहिर फरमाया है। कुल कह दीजिए तुम क्या तुम आलम खूब जानते हो अमिल्ला या अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो तुम बात करते हो ना कि इब्राहीम इस्माइल इसहाक याकूब और उनकी औलादें यहूदी थे या ईसाई थे, क्या तुम इस बारे में अच्छा जानते हो या अल्लाह अच्छा जानता है? फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमन अज़लम, और कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मन उस शख्स से जो कतमा छुपा ले शहादतन गवाही को इंदहू उसके पास है मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से। यानी उलमा के पास तो असल हकायक मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जुल्म क्या किया, इनके उलमा ने हक को छुपाया और अपने लोगों के जहनों के अंदर यही बैठाया कि ये जो हमारे मुकर्रब अंबिया हैं, इब्राहिम है, इस्माइल है, इसहाक है, याकूब है, ये यहूद और नसारा थे, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मसलन आज के दौर के मुताबिक हम समझे ना कि कोई उठ के कह दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिका हनफी या फिका शाफी या फिका मालिकी के मुताबिक फैसले फरमाते थे, हालांकि ये कैसे अक्ल में आने वाली बात है। सबको खूब अच्छी तरह मालूम है कि इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी वगैरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बाद में पैदा हुए थे, तो वो नबी भी नहीं थे, तो वो हुज्जत भी नहीं हो सकते। सेम चीज यही उन्हीं के साथ है कि वो अंबिया पहले गुजर गए, तो वो कैसे यहूद और नसारा हो सकते थे। वमल्लाहु, और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन, बेखबर, अम्मा उस चीज से, तामलून जो तुम अमाल करते हो। फिर ये बात, ये अगली आयत में जो बात हुई हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीछे भी सेम आयत गुजरी थी। तिलका उम्मतुन, ये उम्मत यानी ये जो अंबिया की उम्मत, अंबिया के नाम लिए गए, ये उम्मत का तहकीक खलत, गुजर गई, ये तो अपना वक्त गुजार चुके, ये अपना वक्त गुजार के इस दुनिया से चले गए। अब क्या है, लहा उस जुमात के लिए है, उस उम्मत के लिए है, माँ कसबत जो कमाया उसने, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ कसब तुम जो कमाओ तुम। यानी साथ में फिर ये भी बता दिया इस आयत में कि ठीक है वो उम्मत उसकी बातें करते हो ना, वो जमात की बातें करते हो, वो तो अपना वक्त गुजार गई, वो अपना वक्त गुजार के चले गए, तो जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, उसका फायदा तुम्हें नहीं होने वाला, बल्कि जो तुम कमाओगे वो ही तुम्हारे लिए है। वरना तो इनका तरीका ये था कि ये क्या कहते कि हम अंबिया और सालिहीन में से हैं, तो हमारे बड़े जो हैं वो अंबिया थे, सालिहीन थे, तो इन्हीं की निस्बत से, इन्हीं की करामतों से हम बच जाएंगे और हमें अजाब नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आज के लोगों में भी यही चीज ज़हनों में बैठी हुई है
क्या कहते हैं, वो फलाने बुजुर्ग की ये करामत है, फलाने की ये करामत है, फलाने की ये है। ये करामतें बयान करने से क्या फायदा होगा? आपको कोई इसका फायदा होगा? करते रहो बयान, वो तो फायदा उन्हीं को है जो वो उठा गए, वो उनके साथ है उनके अमाल, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे हैं। तुम अपनी मेहनत करो ना, अपने लिए कोई करामातें निकालो ना, अपनी कोई करामातें दिखाओ ना, खुद से मेहनत करो ना, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए होंगे। और वो जो गुजर चुके, वला तुसअलूना, और ना तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा उस चीज के बारे में, कानू थे या मालून वो अमाल करते। अब वो जो भी अमल करते थे, जो भी काम करते थे, जो भी उनकी करामतें थी, जो कुछ भी था, वो क्या था, उसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाना, तुमसे उसी के बारे में पूछा जाना जो तुमने कमाना है। तो ये बात बहुत जरूरी समझने वाली है हमारे लिए भी, आज के दौर के लिए भी। और ये जितने बनी इसराइल के वाकयात बयान होते हैं, ये सिर्फ इसीलिए मुसलमानों की हिदायत के लिए बयान होते हैं कि ये काम ना करें, जो जो गलतियां उन्होंने की थी वो गलतियां ना करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सुपारा, पहला पारा 30 मंजिलों में से एक मंजिल। वैसे तो कुरान को 7 मंजिलों में उलमा ने तकसीम किया हुआ है, तो हम अगर 30 मंजिलों 30 सीढ़ियों की बात करें तो उसमें से पहली सीढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अबूर कर लिया है। वो आसान थी या मुश्किल थी, ये सबके साथ है, सब ने देख लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे अगली सीढ़ियां इससे आसानी के साथ हम तय करते जाएंगे, क्योंकि पहली सीढ़ी ही मुश्किल होती है, बाकी सीढ़ियां आसानी से हम इंशाल्लाह तय करते जाएंगे। तो ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लें, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। फिर कल और परसों इंशाल्लाह 2 दिन जो है वो खुलासा क्लासेस होंगी, और उस खुलासा क्लास के अंदर इस पारा को कवर किया जाएगा। और पहले भी बताया, जो मौजूद थे वो ठीक है, जो बाद में आए हैं वो भी सुन लें। एक मुफस्सल असाइनमेंट होगी जो कि 5 सवालों पर मुश्तमिल होगी, और उसको हल करना होगा इंशाल्लाह सब में। जी, तो आइंदा का प्रोग्राम इंशाल्लाह कुछ इस तरह का है। एक तो वक्त हो गया है इशा का, अब इशा का टाइम हो गया, ये आगे मौसम भी चेंज होगा, तो टाइम को अभी हम मगरब के बाद ही रखेंगे। एक नाजरा क्लास थी जो मगरब के फौरन बाद चलती थी, और उसके बाद फिर ये क्लास होती थी। और वो नाजरा क्लास पहले था कि ऑनलाइन होगी, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं क्लास थी, वो थी एक क्लास की बाकायदा शक्ल थी, वर्चुअल नहीं थी। तो उसका फिर थोड़ा सा हम टाइम अपना एडजस्ट करके कोशिश करते हैं कि सोमवार वाले दिन से टाइम को मगरब के बाद ही लेके जाएं, और मगरब के बाद ये तकरीबन 7 बजे टाइम बनेगा, यानी 1 घंटा तक हम पीछे ले जाएंगे इसको, आधा घंटे के बजाय पूरा 1 घंटा, ताकि इशा से पहले पहले इसको हम खत्म कर लें, एक चीज। और दूसरी चीज, आगे नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा यही है कि हम ऐसा करेंगे कि चाहे एक आयत पढ़ा करें, और एक आयत के अंदर हम हर लफ्ज को देखा करेंगे, क्योंकि साथ में हम अब ग्रामर भी देखेंगे। अब हम तफसीर की तरफ कम जाएंगे और इजरा की तरफ ज्यादा जाएंगे, ग्रामर की तरफ ज्यादा जाएंगे। तफसीर सिर्फ मौजू की बयान कर दी जाएगी, हर आयत की इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह एक मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने है, ये मैंने एक लफ्ज के गिर्द जो है बॉक्स लगाया, हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज है और ये लफ्ज का माना क्या बन रहा है, फिर दूसरे को, इस तरह ये सारे को देखेंगे। इसमें बहुत ज्यादा जो बेसिक चीजें देखने वाली होती हैं वो ये चीजें होती हैं, वाहिद क्या है, जमा क्या है, मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है, इसम मारफा क्या है, इसम नकरा क्या है, इसमें हुक्म क्या दिया जा रहा है, इसमें किसी काम की खबर दी जा रही है, इसमें किसी काम की डिमांड की जा रही है, या इसमें कोई वाकया वैसे बयान किया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको देखना बहुत जरूरी होता है, और जब हम इनको देख लेंगे वो भी ज़हन नशीन हो जाएंगे, और ये काम हमारे लिए इंशाल्लाह और आसान से आसान होता जाएगा। ठीक है जी, हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।